الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلام ایک فطری دین ہے، ایک فطری مذہب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ جس میں ہم انسانوں کے جذبات، ہم انسانوں کے احساسات اور ہم انسانوں کی ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کے اندر ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک پاکیزہ زندگی، ایک صالح اور صحت مند انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ پوری طریقے سے اسلام میں آ جاؤ۔ کہ اسلام وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی مرضی سے جو سمجھیں اس پہ عمل کریں اور جو نہ سمجھیں اس کو چھوڑ دیں، بلکہ احکام بھی اسلامی ہوں گے، تہذیب بھی اسلامی ہوگی۔ جب اسلامی تہذیب ہوگی تو پھر کسی اور کلچر، کسی اور تہذیب کی طرف اہمیت کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے جتنا مہذب، شائستہ، پاکیزہ کلچر پیش کیا ہے، دنیا کے کسی قوم نے اور دنیا کے کسی مذہب نے وہ پاکیزہ اور عفت والا نظام پیش نہیں کیا۔ اسلام نے یہ چاہا کہ ہم انسانوں کے اندر حیا آ جائے۔ حیا کی تعلیم دی ہے۔ بخاری کی وہ روایت مشہور ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم، سب سے ہلکی، اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستہ چلتے ہوئے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اور اسی حدیث کا ٹکڑا ہے
والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ذکر فرمایا الحیا، پاک دامنی، والتعطر، عطر لگانا، والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی، ان میں سے ایک حیا کو بھی رکھا کہ پاکیزگی ہو، پاک دامنی ہو۔ حیا کوئی خریدی نہیں جاتی، حیا کوئی سیکھی نہیں جاتی، حیا انسان کی فطرت میں اللہ نے خود رکھا ہے، نیچرل چیز، فطری طور پر، طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر حیا کو رکھا ہے۔ انسان باحیا پیدا ہوا ہے، پاکیزہ پیدا ہوا، بے حیا نہیں پیدا ہوا۔ لیکن دیگر قوموں کی تہذیبوں نے اسے ننگا کر دیا، اس کی حیا کو چھین لیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا رخصت ہو جائے تو جو چاہے آدمی کر سکتا ہے، کہ جب حیا ہی نہیں ہے، بنیاد جو چیز اہم ہونی چاہیے تھی جب وہ ختم ہو گئی تو جو چاہے آدمی کرے گا اور کسی کا اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے جتنے راستے تھے ان سب کو بند کر دیا، اور یہ روک لگائی کہ دیکھو فواحش، محرمات، بے حیائی یہ سب حرام ہیں۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی چاہے چھپ کے ہو، بے حیائی چاہے علل اعلان ہو، کھلم کھلا ہو، میرے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وارننگ دی ہے بے حیائی کے پھیلانے والوں کو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائیوں کو پھیلائیں، بے حیائی کی چیزوں کو پھیلائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر سخت عذاب دوں گا اور آخرت میں تو پکڑ ہے ہی۔ لیکن دنیا کے کلچر نے انسانی ناقص عقل کو یہ سمجھایا کہ آزادی چاہیے، عورتوں کو یہ سمجھایا گیا کہ گھر میں رہنا یہ تمہیں گویا قید خانے میں رہنا ہے، باہر نکلو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہو، تمہارے اندر بھی وہ قوت ہے، وہ صلاحیت ہے جو ایک مرد کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس ناقص عقل نے اس کو قبول کر لیا، تجارت کی منڈیوں میں، ملازمت کے عہدوں میں اور کاروباری چیزوں میں عورت نے جب دخل دینا شروع کیا اور اس کی جب شراکت داری اور حصے داری شروع ہوئی تو بے حیائی کا ایک نظام پھیلتا چلا گیا۔ اسلام عفیف بنانا چاہتا ہے، پاک دامن بنانا چاہتا ہے، اور دیگر ماحول انسان کی حیا کو چھیننا چاہتے ہیں، اس کی پاک دامنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جس سوراخ سے بھی اور جس طریقے سے بھی، جس راستے سے بھی بے حیائی کا اندیشہ تھا، قرآن نے وہیں روک لگا دی۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ہم اور آپ کو حکم دیا کہ جب بھی راستہ چلتے ہوئے کسی نامحرم پہ نگاہ پڑے، یغضوا ابصارہم، نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ سب سے پہلا راستہ یہی بدنگاہی ہوتی ہے، نگاہوں کی آوارگی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ حکم مردوں کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو جب بھی کسی ضرورت سے باہر نکلو یا کوئی اور راستہ ہو، یغضضن من ابصارہن، نگاہوں کی حفاظت کرو، کہ دونوں طرف سے بے حیائی کو، فحاشیت کو اور گندگی کے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے کے اندر بند کر دیا کہ نگاہیں بہک نہ جائے۔ نگاہ بہکتی ہے، آدمی کا دل بہکتا ہے، پہلے نگاہ میلی ہوتی ہے، پھر دل گندا ہوتا ہے، پہلے نگاہ خراب ہوتی ہے، پھر دل میں وسوسے شروع ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی کیا حکمت ہے، اور قرآن کس بلندی سے ہمیں سمجھا رہا کہ دیکھو نگاہ کو پکڑ لو، یہاں سے شیطان گھسے گا، دروازہ بتایا کہ اس دروازے کو بند رکھو، جب پہلا ہی دروازہ بند ہوگا اندر آنے کی کسی کو ہمت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے اپنے بزرگان دین اہل اللہ اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ کوشش کر کے، ہمت کر کے اپنی نگاہوں کو بچا لو، اس لیے کہ شیطان کا کام ہی ہے چلتے ہوئے کو دکھانا۔ مشکات کی روایت ہے کہ اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، کہ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے شیطان اس کو یوں ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ یوں ہاتھ لگا کے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چلنے والوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اس کو دیکھ تو لو، یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ایک نظر ڈال لو۔ اور اس وقت کی ہمت سے آدمی کوشش سے اور خدا کی توفیق سے بچ گیا تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحہ اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی وقت ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں۔ اور بعض اہل اللہ نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ آدمی جس وقت نگاہ کی حفاظت کر لے جبکہ شیطان اس کو سخت تقاضا کر رہا ہو کہ اس کو ایک نظر دیکھ لو، اور اسی وقت اگر وہ اپنے اوپر ہمت کر کے اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی اور بچ گیا، تو اہل اللہ نے لکھا کہ اسی وقت چاہیے کہ کوئی ایک دعا بھی کر لے، وہ دعا مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ سے بچا، ایک بہت بڑی نیکی اس نے کی ہے۔ حرام سے بچنا بھی نیکی ہے۔ دراصل اسلام چاہتا ہے کہ پہلا راستہ بند ہو، عورتوں کو تعلیم دی کہ دیکھو وہ کام نہ کریں کہ جس سے مردوں کے اندر ہیجان پیدا ہو، برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ، یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن نے کہا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنی بیویوں کو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے آپ یہ کہہ دیں کہ جب بھی نکلو تو ایسا جلباب پہن کے نکلو۔ جلباب کہتے ہیں ایک بڑا سا پردہ کہ جس پردے کی وجہ سے کوئی دیکھ نہ سکے، تاکہ کسی کی نگاہیں گناہ کے اوپر آمادہ نہ ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ عفت ہو، مردوں کے اندر پاک دامنی، عورتوں کے اندر پاک دامنی، جوانوں کے اندر حیا۔ باہر کے گندے سیلاب نے، باہر کے گندے ماحول نے آج جس قسم کے بے حیائی کے ماحول کو پروموٹ کیا اور اس کو فروغ دیا، اور بے حیائی کا سیلاب جو بڑھتا جا رہا ہے
کہ جس کی وجہ سے ہماری اپنی انسانیت اور ہمارے اندر کی جو اصل روحانیت تھی اس کو ٹھیس پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا یجدن ریح الجنہ، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ عورتیں باہر نکلے گی، کاسیات کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات لیکن ننگے ہوں گی، مائلات ممیلات جو انسانوں کے درمیان گناہوں کے وسوسے پیدا کرنے والی ہوگی، لا یجدن ریح الجنہ، آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی، اور جبکہ جنت کی خوشبو کی مسافت وہ 500 برس پہلے سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ لباس ساتر ہو، لباس حیادار ہو، لباس پاکیزہ ہو، تاکہ کسی کی نگاہیں ہوس کی نگاہیں نہ پڑے، انسان کے اندر کی طبعی طور پر فطری طور پر حیا باقی رہے۔ یہ تو صرف اسلام چاہتا ہے، اسلام اس لیے کہ اسلام کی ابتدا، اسلام کی انتہا، اسلام کا سارا نظام پاک دامنی پر ہے، اور دیگر تہذیبوں کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، اور دیگر تہذیبیں تو یہ چاہتی ہے کہ انسان کو ننگا کر دیں، لہذا انہوں نے تو یہ کہا کہ جتنا آدمی شرم کرے گا اتنا اس کے اندر بیماری بڑھے گی، گویا حیا کو انہوں نے ایک بیماری سمجھا تاکہ اس کے اندر کی آوارگی پیدا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے، صحابہ خود کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی حیا تھی جیسا کہ کوئی کنواری لڑکی اپنے پردے کے اندر جس حیا کے ساتھ رہتی ہے اس سے زیادہ حیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ آپ نے اپنے عمل سے دی ہے، گناہوں کے راستے آپ نے بند کر دیے، آپ نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، انسانیت کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو جتنے فحاشیت کے راستے ہیں ان سے بچتے رہو، اور اس وقت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، شیطان دندناتا ہوا اور اپنی سارے آلات کے ساتھ، اپنے سارے انسٹرومنٹ کے ساتھ وہ بازار کے اندر موجود ہے، اور سب سے بڑا آلہ اس وقت کا فون، اور اس وقت کی ٹی وی اور ٹیلی ویژن، اور اس وقت کی فلم انڈسٹری، اور اس وقت کا برا ماحول، اس وقت کی بے حیا گندی چیزیں، یہ وہ ہے کہ جس نے انسانوں کو بہت پیچھے ڈھکیل دیا، بے حیائی کا راستہ کھلتا جا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا، آپ سوال سوچیں، حالانکہ وہ اتنا پاکیزہ دور تھا جس کو ہم خیر القرون کہتے ہیں، سب سے بہترین زمانہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور آ کے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں، بدکاری کی، گناہ کی اجازت دے دیں۔ اور سوال کس سے کیا جا رہا؟ تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین سے، امام الانبیاء سے یہ سوال پوچھا جا رہا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کو دیکھتے رہے، صحابہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کون ہے جو اس قسم کا گندا سوال کر رہا، چونکہ پاکیزہ ذہن تھے، صاف ستھرے ذہن تھے، لیکن جو پوچھنے والے وہ کوئی خراب نہیں تھے، وہ بھی بہت صاف تھے، وہ بہت شفاف تھے، وہ بہت پاکیزہ تھے۔ انہوں نے گناہ اپنے طور پر نہیں کرنا چاہا، اگر اپنے طور پر گناہ کرنا چاہتا تو کبھی کی کر لیتے، لیکن دربار نبوت میں پہنچے ہیں کہ اجازت تو لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو جس چیز کی تم مجھ سے اجازت چاہتے ہو
اگر کوئی تمہارے ہی گھر کے کسی فرد سے، مثلا ماں سے، بہن سے، فلاں اور فلاں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیے ہیں حدیث میں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا ارادہ کرتا تم کیا کرتے؟ اس نے کہا تلوار نکال لیتا. تو تم جس کے ساتھ چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی، وہ بھی تو کسی کی ماں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. اور آپ نے جس پیار سے سمجھایا، جس محبت بھرے رشتوں کو سامنے رکھ کے سمجھایا، وہ صحابی اٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ خدا کی قسم اس وقت دل کے اندر وہ گناہ اتنا زیادہ ناپسند ہو چکا کہ شاید اس سے زیادہ کوئی اور چیز میرے اپنے پاس ناپسند نہیں ہوگی. دل صاف ہو چکا تھا، ستھرا ہو چکا تھا. ایک ہی مجلس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے سارے وسوسوں کو دھو دیا تھا. آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکیزہ معاشرہ ہو. آج ان چیزوں کے پھیلنے کی وجہ وہ ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں، حیا والا لباس نہ ہونے کی وجہ سے، ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن سویلائزیشن اور مغربی تہذیب، یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر کی بہت تیزی کے ساتھ وہ فلموں کے ذریعے، وہ ٹی ویوں کے ذریعے، وہ فونوں کے ذریعے اور وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اتنی تیزی سے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے متاثر ہو چکے، ہمارے نوجوان بچے، پاکیزہ بچے متاثر ہو چکے. اور پھر ہمارا اپنا معاشرہ ایک عجیب یہ ہے کہ وہ شادیوں میں تاخیر کرتا جا رہا. شادی تاخیر سے ہو، 30 سال ہو چکے، 32 سال ہوتے ہیں لیکن ابھی شادی کی سوچا نہیں جاتا. اور باہر کے ماحول اس کے پیچھے مستقل پریشر بنائے ہوئے ہیں گناہ کی طرف. آخر وہ بچے گا کیسے؟ یہ ہمارے اپنے ماحول کی کچھ وہ سینٹیمنٹس ہیں، وہ کچھ ہم نے خود بنا لیے ہیں کہ اس عمر سے اس عمر تک شادی نہیں بلکہ آگے کیا جائے. لیکن جب آگے کر بھی رہے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے حیا کی کون سی چیزیں رہا دی، کون سا پاکیزہ ماحول ہم نے ان کو دیا، کون سی صاف ستھری چیزیں ہم نے ان کو دی کہ جس سے وہ بچہ بچ سکے، جس سے وہ گناہ سے وہ محفوظ رہ سکے. کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں. فون ہم نے تھما دیا اور اس کی کوئی نگرانی نہیں. بعض تو وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس فون کے اندر گزرتی ہیں اور صبح فجر کے وقت وہ اپنے بستر پہ آرام شروع کرتے ہیں. وہ کیا خاک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہ کہاں کسی کے پاس کام سیکھ کے کام کر سکتے ہیں، وہ کہاں ملازمت اور نوکری کر سکتے ہیں. ان کی اپنی صحت تباہ، ان کی اپنی زندگی تباہ اور ان کا اپنا تعلیمی سسٹم پورا تباہ ہوتا ہے. اور ساری چیزیں بے حیائی کی وہ دنیا کے اندر پھیلتی چلی جاتی. قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو جتنا پاکیزہ بنو گے اللہ تعالیٰ اتنی پاکیزگی عطا فرمائیں گے. اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس میں قرآن نے بہت بہترین ٹکڑے کے اندر فرمایا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ دیکھو اگر کوئی مرد پاکیزہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیوی بھی پاکیزہ عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی ناپاک بنتا ہے ہرگز وہ توقع نہ کرے کہ وہ بیوی پاکیزہ لائے گا، بیوی پاکیزہ نہیں مل سکتی اس لیے کہ قرآن نے کہا الطیبات للطیبین، کوئی پاک ہوگا تو پاک ملے گا، والخبیثات للخبیثین، کوئی ناپاک ہوگا تو ناپاک ہی ملیں گے. چاہے صورت شکل کے کچھ اور ہو، عمدہ ہو، حسن و جمال کے وہ اعلیٰ معیار پہ ہو، لیکن جو حیا پاکیزگی ایک آدمی بیوی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ اسی وقت ہوگی جب کہ خود بھی پاکیزہ بنے. یہ قرآن نے ایک حکمت کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے، ایک اچھے راستے پہ ہمیں ڈالا ہے. اس لیے صحابہ اکرام کے اندر ان چیزوں کا احساس تھا، ان چیزوں کی نگرانی ہوتی تھی نوجوان بچوں کی کہ کہیں وہ برائی کے راستے پہ تو نہیں ہیں، کہیں گناہ کے راستے پہ تو نہیں چل پڑے. ان کی راتیں کیسی، ان کی صبح کیسی، ان کی شام کیسی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور آپ اپنے زمانے خلافت کے اندر رات کے اوقات میں مدینے کی گلیوں میں آپ چکر لگایا کرتے تھے. اور چکر لگاتے لگاتے ایک مکان پہ پہنچے اور وہاں سے کچھ اشعار پڑھنے کی آوازیں کان میں پڑی. آپ ٹھہر گئے اور وہاں سے آپ نے یہ اشعار سنے. اور اشعار یہ تھے
کہ ایک مدینے کا خوبصورت نوجوان بچہ، جس نوجوان بچے کی تعریف کے اندر گھر کے اندر عورتیں اشعار پڑھ رہی تھیں، جس کا نام تھا نصر بن حجاج سلمی، مدینے کا خوبصورت بچہ، انتہائی خوبصورت، حسن و جمال جس کے چہرے سے ٹپکتا تھا، عورتیں جس کو دیکھ کے گھورا کرتی، دیکھا کرتی تھی، اور رات ہوتی تو عورتیں بیٹھ کے اس کے حسن کا تذکرہ اپنے گھروں میں کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اچھا مدینے میں اور ان کے گھروں میں یہ ہو رہا، آپ نے صبح نصر بن حجاج سلمی کو بلایا کہ بیٹا یہاں آؤ، اور یہ وہ نوجوان تھا کہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا، ایک اکیلی ماں اور اس کے ساتھ یہ نوجوان پاکیزہ، انتہائی پاکیزہ، صاف و شفاف ذہن رکھنے والا، لیکن بلا کا حسن اس کے چہرے پر تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سامان تیار کر لو، کوفہ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں نے کیا غلطی کی، مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ آپ مجھے مدینے سے باہر نکال رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کا یہ انتظامی حکم ہے کہ آپ کو یہاں چھوڑنا پڑے گا، یہاں سے جانا پڑے گا۔ وہ گھر آیا اور اپنا سامان تیار کیا، اور اس کی وہ بیوہ ماں وہ بھاگتی ہوئی امیر المومنین کے تلاش میں ہے کہ کہیں ہے تو میں پکڑوں اور ان سے لجاجت کے ساتھ یہ درخواست کروں کہ کس بنیاد پہ آپ میرے بیٹے کو مدینے سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور وہ راستے میں ملی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ مدینے سے بھیج دیا اور وہاں کوفہ گئے، اور کوفہ میں چند دن گزرے تھے، سارا کوفہ اس پہ فدا تھا، اس کے حسن پہ، اس کے جمال پہ، اس کی نورانیت پہ لوگ اشش کرتے تھے۔ اور وہاں سے خط لکھا گیا، امیر المومنین کوفہ کا یہ حال ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بھیجو، یہیں رہنے دو۔ تو وہاں کے گورنر نے بلایا اور بلا کے یہ کیا کہ کم سے کم اس کا کچھ حسن تو کم کریں تاکہ لوگوں کی نگاہیں متوجہ نہ ہو۔ اسے بلایا اور بلا کے اس کے اپنے سر کے بال نکالے، سارا گنڈو کرایا، حلق کرایا، اور جیسے ہی سر کے بال نکالے تو وہ چہرہ اور چہرے کی جو پیشانی، وہ چاند کا ٹکڑا حسن کا، وہ اور زیادہ بلا کا حسین نظر آنے لگا۔ گورنر نے کہا کہ میں نے بال اس لیے نکالے تھے کہ اس کا حسن کم ہو جائے، نصر بن حجاج کا، لیکن اس کی پیشانی نے تو اور غضب کر دیا۔ کہا کہ جلدی سے کپڑا لاؤ، اور اس کو امامہ باندھا گیا، اور اس کے جب سر پہ امامہ رکھا گیا، اس کے اپنے سر پہ جب امامہ رکھا گیا تو اور وہ امامے نے تو اس کے حسن کو اور ترقی دے دیا۔ گورنر حیران تھے کہ میں اس کے حسن کو کم کرنا چاہتا تھا، اس نے تو اور بڑھا لیا۔ کہا کہ اس کی نگرانی کرو۔ ایک گھر متعین کیا گیا اور اس گھر کے اندر نگران رکھا گیا کہ یہ نوجوان صرف گھر سے مسجد پہنچے گا، مسجد سے گھر پہنچے گا، بازار نہیں جائے گا، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ لمبا زمانہ اسی میں گزرا، اور جب داڑھی کے بالوں میں سفیدی آنے لگی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب کچھ باہر نکل سکتے ہو۔ اور اسی دوران جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور آپ شہید کیے گئے، اور وہاں اطلاع ملی کہ امیر المومنین اب رخصت ہو چکے، تو اس نوجوان نے کہا کہ اب میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، اور تب جا کے مدینے کی اجازت ملی اور اپنی ماں کے پاس پہنچا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ حیا ہو، اور ایک کی وجہ سے پورے شہر کے اندر بے حیائی کا ماحول نہ بنے، یہ پاکیزگی چاہتے تھے، اور واقعی وہ شفافیت تھی ان کے اندر، اور وہ حسن، وہ چہرے کا حسن نہیں، وہ حسن تھا اس کے ایمان کا، وہ حسن تھا اس کے تقوی کا، وہ حسن تھا اس کے اعمال کا، وہ حسن تھا اس کے رات کے رونے کا، وہ حسن تھا اس کے اندر کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا جو چہرے پہ نکھر کے آتا تھا۔ آج کے جوانوں کے اندر وہ حسن چاہیے۔ ہیئر اسٹائل بنانے سے حسین نہیں بنتے، ہیئر اسٹائل آدمی کو حسین نہیں بناتا، اندر کا تقوی وہ آدمی کو حسین بناتا ہے۔ اندر کی وہ چیزیں ہوتی ہیں عفت بھری، وہ اس کے اندر حسن کو دوبالا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب توبۃ العبد الشاب، اللہ تعالیٰ جب جوان اپنے دونوں ہاتھوں کو توبہ کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ پسند فرماتے ہیں اس کو کہ اب یہ اپنی جوانی کی ساری گندگیوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ ہو، پاک دامنی پیدا ہو جوانوں کے اندر، بے حیائی کے گندے ماحول سے متاثر نہ ہو۔
اسلام ان چیزوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے. ہمارے لیے کوئی اور طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس وہ بہت کچھ ہے جو ہم دنیا کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور ساری دنیا اگر اسلام کے دامن میں آ جائے وہ حیا ملے گی جو حیا کسی اور جگہ نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حیا، پاکیزگی اور پاک دامنی اور عفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.